بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے منصوبے کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو قریباً جس پہ غور و خوض مکمل ہو چکا ہے اور جلدی شاید یہ نافذ العمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا۔ سندھ میں جس طرح کرپشن، لوٹ مار اور بد انتظامی اور بے انصافی اور غنڈہ گردی اور ڈاکہ زنیاں ہو رہی ہیں، وہ اب حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ کرپشن تو یہاں مطلب ایک وہ شجر ممنوع رہی نہیں۔ اب حکومت نے جناب والا کراچی شہر کو وفاق کے زیر انتظام فیڈرل ٹریٹی اور حیدرآباد کو سندھ کا دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، کراچی ویژن 2050 تیار کر لیا گیا ہے۔ 2020 سے 2050 تک کراچی ماسٹر پلان کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور کراچی کو مستقل طور پر وفاق کے زیر کنٹرول رکھا جائے گا۔ فاٹا کی سینٹ سیٹیں ختم کر کے کراچی کو الاٹ کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت نے پہلے مرحلے میں سندھ میں گورنر راج نافذ کر کے صوبائی حکومت کو برطرف کر کے پولیس میں آئی جی سندھ سے لے کر ایس ایس پی اور کراچی کے تمام پولیس اسٹیشنز کے عملے کو تبدیل کیا جائے گا، جس کے بعد صدارتی آرڈیننس جاری کر کے کراچی کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کر کے چیف ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، سندھ اور کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 6 مہینوں تک دفعہ 144 144 نافذ کر کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رکھا جائے گا۔ گورنر راج سے پہلے رینجرز اور ایف سی کے اضافی دستے کراچی اور سندھ بھیجے جائیں گے۔ ریلی نکالنے، ہڑتال کرنے اور امن و امان خراب کرنے والے ملک دشمن، قوم پرست اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کارکنوں کی گرفتاریاں ہوں گی۔ قوم پرست رہنماؤں اور سرگرم قوم پرست کارکنوں کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں۔ اداروں کی جانب سے رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ قوم پرست بڑے پیمانے پر غیر سندھیوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس لیے ان پر سخت نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ دشمنوں کی پینیٹریشن بہت دور تک ہو چکی ہے۔ معاملات اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ صوبائی حکومت قوم پرستوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا تباہ کن منصوبہ بنا چکی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ صاحب، حکومت وفاقی بلدیاتی ایکٹ نافذ کرے گی اور کراچی میں ڈسٹرکٹ ختم کر کے 40 ٹاؤنز اور 320 یونین کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ ہر سال وفاقی پول سے کراچی بلدیاتی حکومت کو 150 ارب روپیہ دیا جائے گا۔ تعلیم، صحت، پولیس، لینڈ اینڈ یوٹیلائزیشن، کسٹم ٹیکس اینڈ ریونیو، ساحلی کوسٹ ایریاز، معدنیات، کے ڈی اے، فشریز، انڈسٹریل ایریاز وفاق کے کنٹرول میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پانی، سیوریج، ٹریفک، ٹرانسپورٹ، پارک اینڈ گراؤنڈ، مارکیٹ، بازار، پارکنگ، سیاحت، سبزی منڈی، برساتی نالے، سولڈ ویسٹ مینجمنٹ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، بلدیاتی حکومت میئر کراچی کے اختیارات اور کنٹرول میں دے دیے جائیں گے۔ کراچی وفاق کے کنٹرول میں ناظرین آنے کے بعد وفاقی حکومت کو 472 ارب روپے اضافی آمدنی ہوگی۔ ملک معاشی لحاظ سے مستحکم ہوگا۔ اربن اور رورل کوٹا سسٹم ختم کر کے موجودہ وفاقی کوٹا سسٹم لاگو کیا جائے گا۔ کراچی میں رورل کوٹے سے نوکری حاصل کرنے والے 1 لاکھ ملازمین کو سندھ واپس بھیجا جائے گا۔
اور جس کے بعد کراچی سمیت ملک بھر کے نوجوانوں کو وفاقی کوٹے پر روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ ناظرین کرام، کراچی کی حدود میں تحصیل میرپور، ساکرو، کیٹی بندر، گڈانی ہب مکمل شامل کر لیے جائیں گے۔ تھانہ بولا خان ٹھٹھا تحصیل کا بڑا علاقہ بھی کراچی میں شامل کر کے گجو اور نوری آباد تک کا اضافہ کیا جائے گا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر وہاں 2 نئے شہر بسائے جائیں گے۔ جب دھابجی اور نوری آباد میں ملک کے سب سے بڑے 3 انڈسٹریل زون اور میرپور ساکرو میں پورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس سے 2030 تک 10 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ ہب اور گڈانی تحصیلوں کو کراچی میں شامل کرنے کے بدلے بلوچستان حکومت کو 10 ارب روپے دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، جہاں 12 لاکھ پلاٹوں پر مشتمل پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، جس میں 2 لاکھ پلاٹ بلوچستان کے لیے رکھے جائیں گے، گڈانی بیچ کو انٹرنیشنل سٹائل میں تبدیل کرنے کے لیے کمپنیوں سے 2 مہینے پہلے ہی وفاقی حکومت رابطہ کر چکی ہے۔ ناظرین کرام، کراچی M9 موٹر وے پر ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر ہوگا، جبکہ وفاقی حکومت پہلے ہی سمندر کے نزدیک بیراج بنانے کا اعلان کر چکی ہے، جہاں سے کراچی کو پانی دیا جائے گا۔ ناظرین، ہب کے موٹر وے پر بننے والی نئی آبادیوں کے لیے کنچھر جھیل سے پانی کی لائن بچھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ کراچی کے 2 جزیروں پر عالمی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ہانگ کانگ طرز کا جدید انٹرنیشنل شہر آباد کیا جائے گا، جس سلسلے میں کمپنیوں سے 50 ارب ڈالر کی ڈیل آخری مراحل میں ہے۔ ناظرین کرام، سن رہے ہیں نا؟ بڑے پلیز ذرا دھیان سے سنیے گا۔ لاہور اور فیصل آباد کے 325 سے زائد انڈسٹریل سرمایہ دار دھابجی، نوری آباد اور ہب ٹیکسٹائل زون میں 500 نئے کارخانے لگائیں گے، جبکہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں اور دیگر ادارے تقریباً 56 ارب ڈالر انویسٹ انڈسٹریل زون میں کریں گے۔ موٹر وے ایجوکیشن سٹی میں نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد ترقیاتی منصوبے، متعدد تعمیراتی منصوبے اور متعدد دیگر منصوبوں کی تفصیلات ہیں۔ کراچی کو دبئی اور ہانگ کانگ کے برابر کا شہر بنانے کے لیے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، جس پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور ملک کے دوسرے مقتدر اداروں نے مل کر بڑے غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ M2M کے کراچی میں ختم ہونے کے بعد سے خصوصاً اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ بہت خلا محسوس کرتے ہیں، اور اگر اس خلا کو پر کرنے کے لیے جس تیزی کے ساتھ دہشت گرد میدان عمل میں آ رہے ہیں، قوم پرست جماعتوں کو لگایا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کو ایک نئی مستقل عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے پیپل پارٹی نے اپنی دانست میں قوم پرست جماعتوں سے پاکستان کے خلاف نعرے لگوا کر، آزاد سندھو دیش کے نعرے لگوا کر حکومت کو تو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کرتے رہو، لیکن یہ دھمکی ان کو مہنگی پڑ گئی۔
اب فائلوں سے اچانک نکل کے یہ منصوبہ سامنے آ گیا ہے اور بہت جلدی آپ اس پر عمل ہوتا دیکھیں گے۔ اس وقت حکومت نے اپوزیشن کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کے دونوں کیسوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے نون لیگ کی بولتی بند کر دی ہے۔ اب حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ بہت فری ہینڈ لے کے کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو بڑھ بڑھ کے پاکستان کا وزیر اعظم انٹرنیشنل سطح پہ اور مقامی سطح پہ انقلابی اقدامات کر رہا ہے، یہ ان کی اکیلے کی پیشکش نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ناظرین کرام ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔